بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 18 سے، سورہ قمر ہے سورہ نمبر 54 اور آیت نمبر ہے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ عاد نے جھٹلایا۔ چونکہ ابھی ہم نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر اس سے پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اسی طرح سے عاد نے جھٹلایا۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری نذر، میری تنبیہ۔ کس کو جھٹلایا؟ اپنے رسول کو جھٹلایا۔ یہ بات اس میں امپلائیڈ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان 6 رسولوں میں سے، بلکہ 6 میں سے 5 کا ذکر کرتی ہے کہ جن کا ذکر آپ کو اور صورتوں میں بھی بار بار ملے گا۔ سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے ہے، سورہ ہود میں بڑی تفصیل سے ہے، سورہ شعراء میں بڑی تفصیل سے ہے، اور صورتوں میں بھی 6 اللہ کے رسول ہیں اور ان کی قومیں ہیں: نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان 6 میں سے 5 رسولوں کا ذکر اس چھوٹی سی سورہ میں ہے، اور ہر بیان کے بعد ان کے انجام کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار؟ ہم نے تو قرآن کو بہت موزوں بنا دیا، اس مقصد کے لیے واضح بنا دیا کہ اس سے یاد دہانی حاصل کی جائے، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ تو قوم نوح کے بعد اب ہود علیہ السلام کی قوم، ان کا نام نہیں لیا گیا، ان کی قوم کو عاد کہتے ہیں، عاد۔ تو عاد نے جھٹلایا یعنی اپنے رسول کو، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ قوم ہود۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دی ایک ہوا جو صرصرا، ایسی ہوا تھی کہ جو تیز تھی، شدید ہوا، فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست کے دن کہ جو مستقل رہا، پہ ہم رہا۔ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام سے، سورہ الحاقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 دن اور 8 راتیں یہ ہوا چلتی رہی، جب تک کہ ان کی مکمل طور پر بیخکنی نہیں کر دی گئی، اس وقت تک یہ ہوا چلتی رہی۔ اس کو قرآن نے یہاں کہا کہ یہ نحوست والے دن اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا، 7 راتیں اور 8 دن، یعنی یہ چلی ہے، میں نے الٹ بول دیا۔ تنزع الناس، اس ہوا نے کیا کیا کہ اس نے اکھاڑ دیا لوگوں کو، اکھاڑ دیا یعنی اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کانہم اعجاز نخل منقعر، ایسے جیسے کہ وہ کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے، یعنی کوئی تیز ہوا آندھی آئے اور کھجوروں کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے، ایسے ان لوگوں کو اس ہوا نے اٹھا کے پھینک دیا۔ اور جب یہ پچھڑے ہوئے پڑے تھے تو ان کا منظر یہی بتاتا تھا۔ تنزع الناس، وہ نزع بھی اسی سے ہے، وہ بھی اصل میں کیا ہے کہ ڈیپ اندر جا کے نکالتی ہے جان کو۔ تو یہاں بھی یہی ہے
کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ان کو۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے تو اس قرآن کو بالکل موزوں بنا دیا یاد دہانی کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یہ ہم دیکھیں گے کہ جب اس سے اگلی سورہ جو اس کی پارٹنر سورہ ہے، سورہ رحمان، اس میں ترجیحی آیات زیادہ آتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں، ان کو بھی ترجیحی بار بار آنے والی آیات کہا جاتا ہے۔ یہ آیات آتی ہیں اس موقع پر کہ جب مخاطب کو، سننے والے کو جو ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو بار بار توجہ دلائی جائے کہ سن رہے ہو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اب بھی کوئی کسر رہ گئی ہے، اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ کذبت ثمود بالنذر، سمود نے بھی اس خبردار کرنے کو، تنبیہ کو جھٹلا دیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے پھر اس کو ایک اور قوم پر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، مگر انہوں نے بھی جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور اس پیغام کو، اللہ کا پیغام ہونے کے دعوے کو جھوٹ قرار دے دیا، کو جھٹلا دیا۔ ظاہر ہے کہ تین ہی کیفیتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ ایک پیغام کو کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، آپ اس کو مانیں گے، یا آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ اس کو جھوٹ کہیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ابھی آپ سوچ رہے ہیں ابھی آپ یو آر ویٹنگ، اور یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی لیٹ می سی، سمجھ میں نہیں آئی، ابھی بات ٹھیک ہے، کچھ دل کو بھی لگ رہی ہے، لیکن ابھی کچھ کویسچنز ہیں۔ تو جھٹلانا تو ایک ایکسٹریم بات ہوگی نا، یعنی وہ پہنچ گئے وہاں تک کہ جس کے بعد وہ اب نہ صرف یہ کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ الٹ اس کی مخالفت پر اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو فرمایا کہ فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی یہ جھٹلانے میں جو ان کا ایک پروسیس، رویہ تھا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے کہا اب بشرم منا، کیا ہم میں سے انسان واحدن ایک، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں، کیا ایک انسان کو ہم فالو کریں؟ یہ ان کے اندر آپ دیکھیں ایک رعونت اور تکبر ہے۔ یہ قرآن ایک اپنے بیان میں طریقہ اختیار کرتا ہے کہ بعض اوقات اسی مقام پر کہ جہاں عام طور پر آتا ہے کفرو، انہوں نے کفر کیا، وہ کفرو نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے استکبرو، انہوں نے تکبر کیا، ایک ہی مطلب ہے، وہ وجہ ہے، وہ نتیجہ ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں یہ اسی تکبر کا بیان ہے۔ واٹ ڈو یو مین یار، ون پرسن، ون اونلی، اس کو ہم فالو کریں؟ کم آن، یہ انداز ہے۔ نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں۔ انا اذا لفی ضلال وسعور، ہم تو اذن، اس صورت میں، یہ اذن ہے تب، ہم تو اس صورت میں پھر بڑی گمراہی میں اور جہنم میں پڑ گئے۔ یہ جہنم اصل میں انہوں نے ادھر ہی پیغمبر کی دعوت سے لے کے طنز کیا، تم ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہو نا، اگر ہم نے ایک تم کو فالو کیا، یہ سارے جتھے کو چھوڑ کر، تو ہم شدید گمراہی میں پڑ جائیں گے، اور اصل جہنم تو یہ ہوگی ہماری، ہم بھٹک گئے، یہ جہنم ہے، یعنی یہ نا دوسرے کے اوپر مارنا۔ تو آپ سوچیں کیا ظالم لوگ تھے، اور پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ تو ہم جہنم میں پڑ گئے۔ اولقی الذکر علیہ من بیننا، کیا یہ یاد دہانی نازل ہوئی ہے علیہ، اس پر، من بیننا، ہم سب میں، یعنی ہم میں سے اس پر ہوئی ہے۔ یہی وہ ہر قوم کا یہ مسئلہ تھا کہ ہم بڑے ہیں، ہم زیادہ
کھاتے پیتے امیر لوگ ہیں، ہم زیادہ مشہور ہیں، ہماری پولیٹیکل حیثیت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہم میں سے یہ ان پر اللہ کا کلام آئے گا. یعنی وہ جو قرآن مجید میں قریش کا وہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ کلام نازل ہوتا ان دو بستیوں میں کسی بڑے آدمی پر. یہ کیا بات ہوئی؟ اُلقی الذکر علیہ، کیا ذکر یاد دہانی نازل کی گئی ان پر، من بیننا، ہم سب میں. بل ہوا کذاب النشر، نہیں نہیں نہیں، بلکہ یہ تو جھوٹا ہے اور شریر ہے، جس کو کہتے ہیں برخود غلط. یعنی یہ شدید تنقید انہوں نے کی. سیعلمون غدن، یہ جان لیں گے کل، من الکذاب الاشر، کہ کون ہے جھوٹا اور شر میں مبتلا. ہاں ہاں، یہاں یہ وہی من ہے جو ابھی بات ہو رہی تھی نا. من یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے. کون ہیں جو جھوٹے ہیں اور جو شریر ہیں، شر میں مبتلا ہیں. انا مرسل الناقتی، ہم نے مرسل الناقتی، اونٹنی کو بھیج دیا ہے، فتنتن، آزمائش کے لیے، فتنۃ لہم، ان کی آزمائش کے لیے. فرتقبہم واصطبر، سو ان کو آبزرو کرتے رہو، دیکھتے رہو، واصطبر، اور صبر کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ان کی سرکشی جس حد تک پہنچ گئی ہے، ہم محض ان کی سرکشی کا لیول چیک کرنے کے لیے ایک اونٹنی ہے کہ جس کو نامینیٹ کر رہے ہیں، حضرت صالح کی. اور یہ اونٹنی ہے کہ جو گویا کہ اب اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، عذاب سے پہلے قوم کی سرکشی کا جو لیول ہے اس کو جاننے کے لیے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب قوم سرکش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں تک پہنچنے کے بعد اب ان کو مزید مہلت نہیں ملے گی. تو اس مقصد کے لیے اللہ نے ایک اونٹنی بھیجی. ہمارے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ اونٹنی وہ غیر معمولی طریقے سے ایک بڑی حیرت انگیز انداز میں وجود میں آئی، یا بس اللہ نے نامینیٹ کر دی اور یہ کافی تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بتا دیا. جی وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ علیکم السلام، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ اونٹنی اب اللہ کے ساتھ ان لوگوں کی بغاوت کے معیار کو، یعنی اس لیول کو چیک کرنے کے لیے ہے کہ اگر انہوں نے اس کے ساتھ کوئی شرارت کی تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگلا ان کا اقدام رسول کے خلاف ہوگا اور اس سے پہلے وہ ختم ہو جائیں گے. سو اللہ نے اونٹنی کو نامینیٹ کیا، فتنۃ لہم، ان کی آزمائش کے لیے. فرتقبہم، اور فرمایا کہ دیکھتے رہو، واصطبر، اور صبر کرو. ونبئہم، اور تم ان کو بتا دو، ان الماء، کہ پانی. ارے صحرا کا علاقہ تھا تو اس میں پانی کم تھا، ایک تالاب تھا. فرمایا ان الماء، پانی، قسمۃ لہم، یہ ان میں بانٹ دیا جائے گا. بانٹ دیا جائے گا سے مراد ہے کہ یعنی یہ پانی اب دونوں کے لیے الگ الگ ہوگا. ایک دن ان کے لیے ہوگا، ایک دن ان کے لیے ہوگا. سو قسمۃ لہم، یہ پانی بانٹ دیا گیا ہے بینہم، ان کے درمیان. کل شرب محتضر، ہر ایک اپنی باری کے دن آئے گا. یعنی اونٹنی کو ایک دن پانی ملے گا اور ان لوگوں کو ایک دن ملے گا. فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے کمپٹیشن ہو رہا ہے.
فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا. ساتھی کو بلایا یعنی سردار کو بلایا. ان کا ایک سردار تھا، اس کے سردار کے بارے میں عربوں کے ہاں، عرب اس میں شاعری میں، قصوں میں اس کا نام بھی آتا ہے، قدر شاید اس طرح سے. وہ اتنا ویل نون تھا یہ قصہ. تو فنادوا صاحبہم، انہوں نے پکارا اپنے سردار کو، ساتھی کو یعنی اپنے لیڈر کو. فتعاطی فعقر، تو وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کو ذبح کر دیا. یعنی ظاہر ہے کہ باقی لوگ تو ڈرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یار آپ آئیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں اور آپ آ کے اس کو انجام تک پہنچائیں. یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ ایک دن ہم پانی پئیں اور ایک دن وہ پیے. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ پانی ہمیں روز چاہیے ہوتا ہے، وہ سارا ایک دن اور وہ ایک دن، اس کے بڑے نخرے ہیں. سو جناب وہ آیا ان کا سردار اور اس نے آ کے اس کو ذبح کر دیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری تنبیہ. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان کے اوپر ایک مسلط کر دی ڈانٹ. صیحۃ واحدہ، ایک ہی ڈانٹ. فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ ہو گئے باڑے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح. یہ دیہات میں اپنے جانوروں کے لیے وہ ایک باڑ لکڑیوں کی اور یہ ہوتی ہے نا آپ کی جھاڑیاں، ان کی بنا لیتے ہیں. تو وہ ایک بڑی کچی سی چیز ہوتی ہے، کمزور سی. بارش کی وجہ سے، جانوروں کے پھلانگنے کی وجہ سے وہ کچھ عرصے اور بیچاری ویسی بیٹھ جاتی ہے، مریل سی چیز ہوتی ہے. تو یہ اس سے تشبیہ دی کہ فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ ہو گئے روندی ہوئی باڑ کی طرح، یعنی بالکل چورا ہو کے رہ گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے اس قرآن کو موزوں بنا دیا، بالکل اپروپریٹ بنا دیا یاد دہانی کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا. کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا تنبیہ کو. یعنی اب وہ ایک ایک کر کے ان قوموں کا ذکر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ بھی آگے چل کے آئے گا. لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کو جھٹلایا. انا ارسلنا علیہم حاسباً، ہم نے ان کے اوپر پتھر برسانے والی ہوا کو مسلط کر دیا. الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے. نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں صبح کے وقت نجات دے دی. ہم نے ان پر عنایت کی اور صبح کے وقت ان کو نکال دیا. قرآن کے اور مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سوائے ان کی بیوی کے باقی سارے ان کے گھر والے نکل گئے. نعمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے خاص نعمت تھی. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح سے ہم صلہ دیتے ہیں ان کو کہ جو شکر ادا کرنے والے ہیں. سو معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کو نجات ملی ان کی کوالیفیکیشن یہ نہیں تھی کہ وہ لوط علیہ السلام کے خاندان والے تھے. کوالیفیکیشن یہ تھی کہ وہ شکر گزار تھے، ان کا رویہ صحیح تھا، ورنہ تو ان کی بیوی بھی ساتھ ہوتی. تو فرمایا کہ ہم نے ان پر اپنا یہ احسان کیا کہ ان کو نجات دے دی، اور یہ ہم کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو شکر گزار ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انکار اصل میں وہ لوگ کرتے ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں. یعنی اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا پیغمبر کو، بندہ ویسے ٹھیک ہی ہوئے لیکن انکار کر رہا ہے. آج کے دور میں نہیں جانتا. ظاہر ہے کہ پیغمبر جب خود موجود ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے سارے اچھے لوگ ان کے قریب آ جاتے ہیں،
اور سارے برے لوگ چھٹ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا ان کا زمانہ ہوتا ہے, ایسی ان کی شخصیت ہوتی ہے کہ اس میں مقناطیس کی طرح تمام جو لوہا بالکل کھرا ہے وہ آ جاتا ہے قریب, اور جو برے لوگ ہیں وہ قریب آ ہی نہیں سکتے. تو یہ ان کے, ہمارے بعد کے زمانوں میں جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا رلا ملا پروگرام, اس لیے کہ دین پیش کرنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں میری طرح کے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا, اس میں ہم کسی کو ایکیوز نہیں کر سکتے, ہم کو سمجھانا ہے بس. ہاں یہی بات میں کہہ رہا ہوں, میں یہی گزارش کر رہا ہوں. اور غصہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ قرآن میں اللہ میاں کا غصہ دیکھتے ہیں. ابھی اللہ میاں اللہ کے پیغمبر اور ہوتے ہیں اور مولوی صاحب آپ کچھ اور ہیں, سو آپ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں نہ لائیں. وہ تو اچھا, اور اللہ کے پیغمبر بھی پہلے دوسرے دن نہیں کرتے, زندگی بھر نرم رہتے ہیں. آخر میں جا کے جب اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, آپ ان منافقین اور کفار سے جہاد کریں اور سختی کریں, اس لیے کہ آپ نرمی کرتے تھے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے منافقین کو ایک سکیم بنائی کہ جو غزوہ تھا جس میں کہ سبھی کو نکلنا تھا تبوک کے لیے, تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. سخت گرمی, کھجور کی فصل بس کٹنے والی تھی, تو منافقین تو جا ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ یہی ہوتا ہے, جو کھڑے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, جو کھوٹے ہوتے ہیں رہ جاتے ہیں. کھوٹا جا کیسے سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے, اتنی سڑی ہوئی گرمی میں کہتے ہیں یار, ایک دوسرے کو کہتے ہیں کم آن مین یار, ہاؤ از اٹ پاسبل. تو وہ ایسے ہی کرتے تھے. تو ان میں سے بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تو حضور کی جیسی شخصیت تھی, نرم درگزر کرنے والی, انہوں نے کوئی بہانے بنائے. آپ نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں کہا کہ عفا اللہ عنک, اللہ آپ کو معاف کرے اے پیغمبر, لما اذنت لہم, آپ نے اجازت کیوں دی ان کو, یہاں تک کہ واضح نہیں ہو گیا کہ ان میں سے کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ تو آخری حد تک درگزر کرنے والے اور نرم مزاج کے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم سخت ہو جاؤ, اس لیے کہ اب ان کے لیے مزید مہلت ختم ہو چکی ہے, کوئی امکان نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ بات وہاں سے شروع کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہوگا کیا یار؟ یعنی آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس مقام کا آپ خطبہ شروع کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں کبھی آ ہی نہیں سکتا, وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں. سو انفارچونیٹلی یہ بات بتانی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی, اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پھر وہی فائر ہوتی ہے, ایک دوسرے پر فائر کرتے ہیں. یعنی وہ فائرنگ ہوتی ہے اختلافات پر بھی, چھوٹے چھوٹے. آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو, آپ گمراہ انسان ہیں, آپ ہوتے کون ہیں؟ ایک سختی. تو فرمایا کہ جو بات جہاں سے یہ ہماری ڈسٹریکشن شروع ہوئی وہ یہاں سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک نجزی من شکر, اسی طرح سے ہم بدلہ صلہ دیتے ہیں ان کو کہ جو شکر کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا, اور ہم نے خبردار کر دیا تھا ان کو اپنی پکڑ سے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ, تو وہ خبردار کرنے کے اس عمل کا مذاق اڑاتے رہے, حجتیں نکالتے رہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کو بتایا نہیں گیا تھا, ان کو لوط علیہ السلام نے اچھی طرح سے خبردار کر دیا تھا, جو ہماری پکڑ تھی اس کے بارے میں وارن کر دیا تھا. مگر فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ, وہ اس تنبیہ میں حجتیں نکالتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. ہو کیسے سکتا ہے, ٹھیک ہیں آپ, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. فرمایا کہ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ, اور وہ ان کے پیچھے پڑ گئے ان کے مہمانوں کے بارے میں. معلوم ہے نا کہ فرشتے آئے تھے خوش شکل نوجوانوں کی اس صورت میں,
ان کو وہ بیماری تھی اور وہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ ان کو ہمارے حوالے کرو. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، وہ ان کے مہمانوں کے پیچھے پڑ گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے ان کو ان سے لینے کے لیے. فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دی. یہ معلوم ہوتا ہے بائبل سے کہ باقاعدہ ان کو اندھا کر دیا. وہ آئے دروازہ کھولنے کے لیے زبردستی، تو فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ آپ بی کمفرٹیبل، آپ پریشان نہ ہوں، اور ان کی آنکھیں موند دی گئیں. وہ ٹٹولتے رہے دروازوں کو، they couldn't see anything. تو فرمایا کہ فتمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں. فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور کیا ہوا کہ صبح کے وقت، صبح سویرے، ایک ایسے عذاب نے ان کو پکڑ لیا کہ جو عذاب مستقر، کہ جس نے ڈیرے ہی ڈال دیے، آ کے بیٹھ گیا ہو. یعنی وہ برسی، ہاں برسی ہے، وہ پتھروں کی بارش برستی رہی ہے، مستقر. فذوقوا عذابی ونذر، تو تم چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا یاد دہانی کے لیے، موضوع بنا دیا یاد دہانی کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا. یہ ہو گئی 4. ایک میں نے بتایا ایک قصہ اس میں نہیں آیا، وہ شعیب علیہ السلام کا ہے. آخری جو قصہ ہے وہ بالکل اختصار کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، بغیر ان کا نام لیے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعون کے لوگوں کے پاس بھی تنبیہ آئی، یعنی اسی طرح کی تنبیہ آئی. کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، سب کی سب کو، ساری نشانیوں کو. ساری نشانیوں کا مطلب ہے کہ ایک بات سمجھائی، دوسری طرح سے سمجھایا، تیسری نشانی دکھائی، ہر ایک کو انہوں نے جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، ان کو پکڑ لیا. اخذ عزیز مقتدر، ایسے جیسے کہ کوئی زبردست اور قوت والا پکڑتا ہے، یعنی اس ذات کے پکڑنے کی طرح کہ جو زبردست ہے، جو قوت والی ہے. نہیں چھوڑا ان کو، وہ اپنے تکبر میں مبتلا تھے، ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا. یہ سب کیوں بیان ہوا؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو اب اگلی آیات آ رہی، فرمایا اکفارکم، کیا تمہارے یہ کفار، یعنی اے قریش کے لوگوں، تم جو انکار کر رہے ہو، تمہارے یہ کفار، خیرن، زیادہ بہتر ہے، من اولائکم، ان سے جو پہلے ہو گزرے، ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے صحیفوں میں کوئی برات نامہ ہے. برات معافی نامہ، امیونٹی ہے. یعنی یہ جو ہم نے قصے سنائے ہیں، ہمارے رسول آئے، انہوں نے ہمارا پیغام پیش کیا، اس پیغام کو سن کر قوم کے ایک بڑے حصے نے انکار کر دیا، ان کے اوپر عذاب آ گیا. یہ تم نے سنا نا. اب ہمارے رسول تمہارے درمیان ہیں، تو کیا اکفارکم خیرن، یہ جو تمہارے یہ والے کافر ہیں، یہ ان سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے کوئی صحیفوں میں برات نامہ ہے، کوئی امیونٹی ہے، کوئی معافی نامہ ہے کہ نہیں کرو گے تو تم بھی اسی طرح کی حرکتیں، لیکن تم کو معاف کر دیا جائے گا. یہ ایک عجیب بات ہے. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، پڑھے لکھے، کہ یار وہ قرآن بھرا ہوا ہے ان سٹوریز سے اور یہ دھمکی دیتا ہے، مگر عذاب آیا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں نہیں آیا. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے، تو پھر عذاب نہیں آیا. میں نے کہا یار یہ پھر اتنی زیادہ جو آیات تھیں، ان کا کیا تھا مقصد تھا؟ یعنی کتنی بد نصیبی ہے کہ وہ عذاب آیا، قرآن نے اس کو بیان کیا،
لیکن لوگوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اور اس کو پڑھا تو ایسے پڑھا کہ انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ اصل میں خدا کی شریعت ہے دین پھیلانے کے لیے۔ سورہ توبہ پوری کی پوری عذاب کی سورہ ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ کا عذاب دو شکلوں میں آتا ہے، یا وہ آتا ہے کسی نیچرل کلیمٹی کی شکل میں جیسے کہ یہاں بیان ہوا ہے، یا وہ آتا ہے رسول کے ساتھیوں کی تلواروں سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ہوا، آپ کی قوم کے ساتھ ہوا۔ جب رسولوں کے ساتھی تھوڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نیچرل کلیمٹیز کو، جو عوامل فطرت ہیں، ان کے ذریعے سے عذاب نازل کرتا ہے۔ جب رسول کے ساتھی زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی تلواروں سے آتا ہے۔ لوگوں کو چونکہ یہ بات سمجھ میں آئی، ان کا عذاب آیا ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، جب عذاب نہیں آیا تو پھر یہ ساری آیتیں تو گئی، دے آر آف نو یوز۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر جہاں سیلاب آتا ہے، جہاں زلزلہ آتا ہے، یہ عذاب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ناردرن ایریاز میں زلزلہ ہے، وہ عذاب تھا، ہمارے یہاں سیلاب آتا ہے، وہ عذاب تھا۔ تو پھر یہ لامحالہ بنے گا، اس لیے قرآن کو اپلائی تو کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے فالٹی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ۔ میں نے کتنے لوگوں سے سنا کہ یار استغفر اللہ، ناردرن ایریا میں لوگ رہتے تھے، مت پوچھیں کیسے لوگ تھے، اللہ معاف کرے۔ اس کی وجہ کہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا، اس کی وجہ کہ وہ اس کو عذاب ثابت کرنے کے لیے پہلے قوم لوط بنانی پڑے گی کہ نہیں بنانی پڑے گی؟ قوم شعیب بنائیں گے تو آپ کے، ورنہ قرآن کی بات ہی ریلیونٹ نہیں ہوتی۔ تو ٹوٹل کمپلیٹ کیوس ہے سمجھنے میں۔ قرآن مجید بڑی سادہ سی بات کر رہا ہے، یہ میں ابھی تمہید باندھ رہا ہوں، جو بات آگے کی ہے وہ خود کھول دے گی۔ فرمایا کہ کیا تمہارے یہ کافر زیادہ بہتر ہیں ان سے جو پچھلے کافر تھے، یا تمہارے لیے کتابوں میں کہیں معافی نامہ لکھا ہوا ہے کہ کرو گے تو تم وہی گھٹیا حرکتیں جو پچھلوں نے کی ہیں، لیکن تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ایک گروہ ہیں، جتھا ہیں جو مقابلہ کر لے گا؟ فرمایا بی ایبسلیوٹلی کلیئر، یہ جان لو، سیہزم الجمع، یہ ان قریب گروہ جو ہے یہ ہزیمت اٹھائے گا، یہ شکست کھائے گا، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا۔ یہی بدر میں ہوا، یہی ہوا، خدا کا عذاب آیا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ خدا تعالیٰ نے بدر کے موقع پر جب وہ اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا برسا ہے تو یہ فرمایا ہے کہ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ یہ اصل میں وہی طوفان نوح تھا، یہی لوط کی پتھروں کی بارش تھی، یہی عاد اور سمود کے عذاب تھے، یہ اب تمہاری تلواروں سے آیا۔ تم نے نہیں ان کو قتل کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے پیغمبر آپ نے نہیں کنکر پھینکے جب آپ نے پھینکے، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے وہ کنکر پھینکے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اور کیا فرماتے ہیں اگلی سورہ میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے۔ تو عذاب تو آیا لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کے نتیجے میں ان کو 2-3 سٹوریز بنانی پڑی۔ سب سے خوفناک سٹوری تو یہ ہے کہ وہ جو عذاب تھا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ انشاءاللہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ ہمیشہ کرتے رہیں گے، قیامت تک جہاد کرتے رہیں گے، یہ تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دین کو قرآن کی روشنی میں نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ مطلب ایک ہوتا ہے ایسے بلنڈرز کے جس میں آدمی بیوقوف لگتا ہے، اس میں تو تباہی ہے دنیا کی۔ یعنی یہ ایسا بلنڈر ہے کہ جس کے بعد برسر جنگ ہے مسلمان غیر مسلموں سے، اور وہ جو ہیں بھائی ان کے پاس طاقت آ گئی، کسی امریکہ کے پاس، کسی اسرائیل کے پاس، کسی اور کے پاس، تو انہیں پتہ ہے کہ یہ تو ہر وقت لڑیں گے ہم سے، تو وہ پری ایمپٹیو سٹرائک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو قابو میں رکھو، ان کو تو اٹھنے ہی نہ دو۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ قرآن کو نہ سمجھنے سے۔ یہ قرآن مجید کو اگر آپ یہ سمجھ لیتے تو یار ہم ان کو بھی سمجھاتے کہ خدا کے بندوں، خدا کا پیغام آ جاتا ہے تو اس کو مانو۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، مگر یہ اللہ نے جو واقعات برپا کیے ہیں
ان کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. یہ اس بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہیں جو برپا ہوئیں، اور ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد آخری قیامت بھی آ گئی چھوٹی. اب اس کے بعد وہ قیامت آئے گی جس قیامت کی نشانی ایک اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بیان ہوئی. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو ہمیں تو قیامت کی دعوت دینی تھی، ہم نے یہیں قیامت برپا کر دی. سو یہ ہوا. سو فرمایا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، تو ان قریب یہ شکست کھائے گا گروہ، یہ جتھا. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، ان سے جو وعدہ ہے وہ تو اس گھڑی کا ہے. وَالسَّاعَةُ، اور قیامت کی گھڑی، أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، وہ بہت سخت ہوگی اور بڑی تلخ ہوگی. یعنی یہ تو ابھی ان کے ساتھ معاملہ جو ہونے والا ہے یہاں، یہ تو تمہید ہے. اصل میں تو آگے جا کے وہ آخرت کی گھڑی ہے کہ جس کا ان سب سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ آخرت کی گھڑی یہ جان لو کہ وہ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، بہت سخت ہوگی اور بڑی ہی تلخ ہوگی. ان المجرمین فی ضلال وسعور، مجرم یعنی یہ مجرم، یہ فی ضلال وسعور، وہ بڑی گمراہی میں ہیں، اور یقیناً وہ جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے. یہ وہی ادھر سے لیا وہ جو پیچھے تھا نا، انا اذا لفی ضلال وسعور، وہی الفاظ یہاں بھی ہیں کہ یہ مجرم یہاں گمراہی میں ہیں، وہاں وہ جہنم میں ہوں گے. سو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں الفاظ کو ایسے استعمال کیا ہے کہ ون وڈ لیڈ ٹو دی ادر. سور آگ، جہنم، سعیر. سو یہ گمراہی ہے، یہاں گمراہی ہے، وہاں آگ ہے. یہ وہی پیرلل ہے کہ جو قرآن بیان کرتا ہے. تم غیبت کرتے ہو نا، تو اصل میں مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ گمراہی ہے، جان بوجھ کے تم اس میں پڑے ہو، خدا کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، آگ، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو فرمایا کہ یہ مجرم ہے کہ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور دوزخ میں پڑیں گے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے منہوں کے بل پر. ذوقوا مس سقر، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو دوزخ کی لپٹ کا مزہ. انا کل شیء خلقناہ بقدر. ظاہر ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی دھمکیاں مل رہی ہیں تو ہوتا کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بڑی پرابلم تھی. آپ سوچئے، یا بندہ مانے گا یا بندہ نہایت تکبر کے ساتھ مذاق اڑائے گا. مطلب آپ امیجن کرے ابو جہل کے قہقہے ہوں گے، کون سا عذاب بھائی، کس کی بات ہو رہی ہے، حالت تمہاری دیکھی ہے تمہارے لوگ، اب ہم اور لوگوں کو کچل کے دکھائیں تمہیں. تم کہہ رہے ہو ہم جہنم میں جائیں گے، لیٹ اس ڈو اے فیو آف یور جو بھی کمپینینز ہیں، ان کو ہم ابھی سزا دکھاتے ہیں. تو وہ یہ کر رہے تھے. فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے منہوں کے بل. ذوقوا مس سقر، اور کہا جائے گا کہ چکھو تم دوزخ کی لپٹ کا مزہ. انا کل شیء خلقناہ بقدر. یہ سمجھتے ہیں وہ بہت دور ہے اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ زیادہ جلدی مت مچائیں. ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. انا خلقناہ، ان کیا فرمایا، انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک قدر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ. ہمارا ہر فیصلہ امپلیمنٹیشن کے لیے ٹائم لیتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، ایوالو کرتا ہے.
اس میں بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی ہم اپنی پالیسی تو نہیں بدلیں گے. بچے کی پیدائش ہو، پودے کی پیدائش ہو، اس کا پلنا بڑھنا ہو، ہر ایک معاملے میں ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ سٹیجز ہیں جن کے گزرنے کے بعد معاملہ اپنے آپ کہیے انجام کو یا کلائمیکس کو پہنچتا ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایسا ہی ایک حکم ہوگا کہ جو پلک جھپکنے میں پورا ہو جائے گا. جب اس عذاب کا وقت آ جائے گا تو پھر کوئی روک نہیں سکے گا. وہ پلک جھپکنے میں وہ نافذ ہو جائے گا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تمہارے سے پہلے والی قوموں کو تو ہلاک کر دیا، تو کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے تمہیں اتنے قصے سنائے ہیں، ان کے سب کے ساتھ یہی ہوا ہے. یہ تمہارے ہی گروہ تھے. اشیاءکم، تمہارے گروہ، یعنی تم جیسے ہی، تمہاری ہی کیٹیگری تھی. وہ پچھلے لوفر بدماش لوگ تھے، تم آج کے ہو. فرق دونوں میں کوئی نہیں ہے. ان کا انجام تم نے دیکھ لیا ہے، تمہارا انجام آنے والا ہے. تمہاری فرمائش پہ تمہارے وقت کے مطابق، ایکسپیکٹڈ وقت کے مطابق نہیں آئے گا. ہمارے ہاں ہر چیز کی ایک قدر، ایک اس کا اپنا اندازہ ہے. جب وہ پورا ہو جائے گا تو وہ آ جائے گا. فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہے فی الزبر، وہ درج ہے کتابوں میں، فائلز میں، دفتروں میں. یعنی کوئی چیز ان کی ضائع نہیں ہو رہی. ہر ڈائلاگ، ہر عمل باقاعدہ اس کی فلم بن رہی ہے اور وہ ریکارڈ میں ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا چکی ہے. یہ خیر اب تو خیر بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس زمانے میں بڑے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ہر چیز سیوڈ ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو اعضاء ہیں یہ بھی گواہی دیں گے، ہر چیز گواہی دے گی، اور ہر چیز محفوظ ہے. انسانی ریکارڈ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے دفتر میں ہے. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں، کیونکہ ظاہر آخرت کے بارے میں ایک سوال یہ اٹھتا تھا کہ مر کے دوبارہ کیسے لوگ زندہ ہوں گے. دوسرا سوال یہ اٹھتا کہ یار وہ کہ زندہ ہو جائیں گے بٹ اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ اتنی انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انفارمیشن نوٹ ہوئی ہوئی ہے، سیوڈ ہے، آ جائے گی. ایسے وہ آرڈر کرے گا اور وہ چلی آئیں گی ساری کی ساری تفصیلات. ان المتقین فی جنات و نہر، اس کے برعکس ظاہر ہے یہ ساری سورہ جو ہے یہ وارن کرنے والی سورہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو دوسرا جو گروہ ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر، ڈرنے والے یعنی اللہ سے ڈرنے والے وہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. ڈرنے والے اصل میں یہ جو بہترین جو اس کی بیان سامنے آیا ہے نا ڈرنے والوں کا، وہ ہے کہ جو سورہ نازعات میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما من خاف مقام ربی، وہ کہ جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا. یہ ہے اصل میں تقویٰ. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہش کو برائی سے روکا، برائی کی خواہش سے اپنے آپ کو روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ان کا ٹھکانہ ہو. اصل میں یہی تقویٰ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ جو کوئی غلط کام کرتے ہوئے اس سوچ کی، خیال کی وجہ سے رک گیا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا جواب دہی کے لیے. اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المتقین، یقیناً وہ لوگ کہ جو ڈرنے والے ہیں
فی جنات و نہر، وہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، حقیقی عزت کی جگہ پر. عند ملیک مقتدر، وہ اس ہستی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہ جو بادشاہ ہے اور اقتدار والا. ملیک بادشاہ اور مقتدر صاحب اقتدار، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ یہ شرف دے گا کہ وہ اس کے قریب ہی ایسے مقامات پر بیٹھے ہوں گے کہ جو مقامات عزت والے، سچی عزت یعنی صحیح آنر. دنیا کا کوئی آنر صحیح نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا. اگر آپ کی کوئی تعریف کرے نا تو آپ اس کے سامنے تو بدتمیزی نہ کریں، بٹ کیپ ٹیلنگ یور سیلف دیٹ ہی از ٹاکنگ نان سینس. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. کوئی عزت جو ہے وہ صحیح عزت یہاں نہیں ہوتی. وہ عزت اصل عزت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہیں یا ویل ڈن، یو ریئلی ڈڈ ویل. اور وہاں عزت اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ انعام دیں گے. ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر میں کر رہا ہوں، آیت نمبر 18 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت عاد، جھٹلایا عاد نے بھی اسی طرح سے. فکیف کان عذابی و نذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسی ہوئی میری تنبیہ. انا ارسلنا علیہم، یعنی یہ بیان کرنے کے بعد اب اس کی تفصیل ہو رہی ہے. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دی ایک نہایت تیز ہوا. فی یوم نحس مستمر، ایک منحوس دن، نحوست والے دن کہ جو بالکل پہم مستقل ہوا چلتی رہی. تنزع الناس، مستمری کا مطلب ہے یعنی جو مستقل، مسلسل. ہاں استمرار ہے نا، اس سے وہ یہی ہے ماضی استمراری، پاسٹ کانٹینیوس، تو یہ کانٹینیو کرنے والی چیز ہے. تنزع الناس، وہ اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو. کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں. فکیف کان عذابی و نذر، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تو اس قرآن کو بالکل مناسب کر دیا یاد دہانی کی غرض سے، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا. کذبت ثمود بالنذر، اسی طرح سے جھٹلایا سمود نے بھی تنبیہ کو. فقالوا ابشرا منا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان ہم میں سے واحدن، ایک، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں. انا اذا لفی ضلال و سعر، اس صورت میں تو ہم شدید گمراہی میں، جہنم میں پڑے ہوں گے. اولقی الذکر علیہ بیننا، کیا اس پر اترا ہے ذکر ہم سب کو چھوڑ کے، ہم سب کے مقابلے میں. بل ہوا کذاب نشر، نہیں یہ چھوٹا ہے، یہ لپاٹیا ہے، شریر ہے. سیعلمون غدن، ان قریب جان لیں گے یہ کل ہی کو، من الکذاب الاشر، کہ کون ہے کہ جو جھوٹا ہے، کون ہے کہ جو شریر ہے. انا مرسل الناقتی، ہم اونٹنی کو بھیج رہے ہیں. فتنۃ لہم، ان کی آزمائش کے لیے. فرتقبہم، تو ان کو دیکھتے رہو. واصطبر، اور ذرا رکے رہو، صبر کرو. ونبئہم، اور ان کو بتا دو. ان الماء قسمتن، کہ پانی اس میں اب ڈیوائیڈ ہوگی، ڈسٹریبیوٹ ہوگا. بینہم، ان کے درمیان. کل شرب محتضر، ہر ایک اپنی باری کے دن آئے گا. ایک دن اس کا ہوگا، ایک دن ان کا ہوگا. فنادوا، تو انہوں نے پکارا. صاحبہم، اپنے ساتھی، اپنے لیڈر کو. فتعاطیٰ، وہ آگے بڑھا. فعقر، اور اس نے اونٹنی کو ذبح کر دیا. فکیف کان عذابی و نذر،
جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تو اللہ نے بعد میں بیان کیا، پہلے کیسا ہوا، معلوم ہے کیا ہوا پھر، کیونکہ یہ جو اس نے حرکت کی تھی اس کے بعد عذاب کو بیان کرنے سے پہلے یہ ڈائلاگ ضروری تھا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری تنبیہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان کے اوپر ایک ہی ڈانٹ ہے جو ان پر بھیجی، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو وہ باڑے والی روندی ہوئی باڑ کی طرح بالکل چورا چورا ہو کے رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے اس قرآن کو مناسب کر دیا، للذکر، یاد دہانی کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دی پتھر برسانے والی ہوا، الا علی لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کو۔ نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دی صبح کے وقت، ارلی مارننگ میں۔ نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح سے ہم صلہ دیتے ہیں ان کو جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور اس نے خبردار کیا ان کو ہماری پکڑ سے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، ان کی تنبیہات کا حجتیں ان میں نکالنے کی کوشش کی۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور وہ اس کے مہمانوں کے معاملے میں اس کے پیچھے پڑ گئے۔ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو تم چکھو میرا عذاب اور میرے تنبیہات کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح کے وقت ایک عذاب نے ان کو پکڑ لیا، مستقر، جس نے آ کر ڈیرے ڈال دیا، یعنی وہ بیٹھ ہی گیا، ہاں، یعنی لمبے عرصے کے لیے کنٹینیوڈ۔ فذوقوا عذابی ونذر، تو تم چکھو میرے عذاب کا مزہ اور میری تنبیہات کا نتیجہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے اس قرآن کو موضوع بنا دیا، للذکر، یاد دہانی کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعون کے لوگوں کے پاس بھی تنبیہ آئی۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، کلھا، ساریوں کو، سب کی سب کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو، اخذ عزیز مقتدر، اس ذات کے پکڑنے کی طرح کہ جو زبردست ہے، قوت والا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اے کفار کے لوگوں، کیا تمہارے یہ کافر زیادہ بہتر ہیں ان پچھلے والوں سے؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے صحیفوں میں کوئی معافی نامہ لکھا ہوا ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک بڑا گروہ ہیں، ہم تو ایک فوج جتھا ہیں، منتصر، مقابلہ کر لیں گے۔ سیہزم الجمع، سنو، جان لو کہ یہ فوج یہ ہزیمت اٹھائے گی، شکست کھائے گی۔ ویولون الدبر، اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب سارے مسلمان پٹ رہے تھے، یہ اس وقت کہا جا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے پیغمبر کی پیشن گوئی مکے میں، بالکل جب ہم ان کے پاس کوئی تلوار کچھ بھی نہیں تھا، مار کھا رہے تھے، قرآن کہہ رہا تھا یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، اور کتنے کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اتنے رسولوں کی داستانیں سنائی ہیں، ان کے ساتھ ہوا ہے، تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ قرآن کا کہنا ہے۔ بھائی بدر، اور بدر سے تو آن گوئنگ پروسیس ہے، وہ عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اصل میں ہم واقعات پڑھتے ہیں، قرآن کی روشنی میں نہیں پڑھتے، وہ سارا خدا کا پروسیس تھا جس میں اس نے ان کے اوپر عذاب نازل کرنا تھا۔ بھئی یہاں بھی تو مہلتیں ملی ہیں نا لوگوں کو، کچھ ٹائم ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو ماننا چاہتے تھے،
بھائی غزوہ بدر ہو گئی 2 ہجری میں، اور خالد بن ولید ایمان لائے ہیں کہیں جا کر کوئی 5-6 ہجری میں. تو اللہ نے کرنا تھا. ادھر پٹائی ہو رہی ہے، ادھر لوگ ایمان لا رہے ہیں. اسی دوران میں کچھ بدتمیز لوگوں کو ان کی گستاخی پر مار دیا گیا، وہ بھی عذاب تھا. ہم نے اس سے گستاخی کا ایک قانون بنا لیا. یعنی یار کوئی زیادتی سے زیادتی ہوئی ہے اس دین کے ساتھ، یعنی وہ سارا قانون ہی نہیں سمجھا گیا. اب ادھر لوگ جو ہیں اس عذاب کو ابھی بھی نازل کر رہے ہیں. کوئی بندہ کوئی زبان سے کوئی بات کرے میرے دین کے خلاف، میں اس کا منہ نوچ لوں گا، اور سب کہتے ہیں ٹھیک ہے، سب کہتے ہیں ٹھیک ہے. اسی قابل تھا. میں اس نحیف سی آواز کے ساتھ اس فیس بک کے ذریعے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق میرے دین کے ساتھ نہیں، اللہ کے دین کے ساتھ نہیں. بھائی مجھے آپ یہ بتائیں، میرے پیغمبر کو کوئی پہلے ماننے سے پہلے پوچھے گا نا یار، سوال کرے گا نا، کچھ اس کے کویسچنز ہوں گے. اگر میں کہوں کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا تو پھر کوئی آپ کا دین نہیں پوچھے گا. میں یار اس کو، یہ ایسے لوگ ہیں، ان کو ختم کر دینا زیادہ بہتر ہے، یا ان کو رکھیں غریب، ان کو دیں قرض دیں، ان کو ذلیل کریں، یہ ایسے ہی رہیں. کیونکہ ان کو ذرا آپ نے طاقت دی تو انہیں وہی کچھ کرنا ہے. یہ ہوا ہے نتیجہ. سو فرمایا کہ ان المجرمین فی ضلال وسعور، سوری یہاں سے ہوا نا، بل الساعۃ موعدہم، بلکہ آخرت کی گھڑی ہے کہ جس کا ان سے وعدہ ہے. یعنی یہ سب کچھ تو اصل میں اس گھڑی کی یاد دہانی کے لیے ہے. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور آخرت کی گھڑی وہ بڑی سخت ہے، بڑی تلخ ہوگی. یہ دنیا کے لیے پیغام ہے یار، بڑی سخت ہوگی. ان المجرمین فی ضلال وسعور، یہ مجرم گمراہی میں ہیں اور پھر یقیناً دوزخ میں پڑیں گے. یوم یسحبون فی النار، جس دن یہ آگ میں گھسیٹ کے لے جائے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے منہوں کے بل، ذوقوا مس سقر، اور کہا جائے گا کہ تم چکھو اب آگ کے لپٹ کا مزہ. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس کے اندازے کے ساتھ. وما امرنا، اور ہمارا حکم نہیں ہے، الا واحدۃ کلمح بالبصر، مگر یہ کہ وہ پلک جھپکنے میں پورا ہو جائے گا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور ہم نے ہلاک کی تمہاری ہی طرح کے لوگ پچھلے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیفوں میں درج ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور جان لو ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز وہ لکھی جا چکی ہے. ان المتقین فی جنات ونہر، اس کے دوسری جانب جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے وہ باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، وہ عزت کی جگہوں پر بیٹھے ہوں گے. عند ملیک مقتدر، اس ہستی کے ساتھ کہ جو بادشاہ ہے، جو صاحب اقتدار ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اچھا جناب، سوال ہے جناب، آپ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں یہ والے سوال پڑھ لوں گا اور دیکھنے والے کون سی میں جواب دے سکتا ہوں. یہ جو اللہ کا جو عذاب ہے، مطلب قرآن میں تو اللہ نے کئی مقامات میں ذکر آیا ہے نا کہ اللہ اس قوم پہ کبھی عذاب نہیں بھیجتا جب تک نبی نہ بھیج دے. مطلب یہ ایک قسم کی جی ہاں، رسول نہ بھیج دے. تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب اب ٹل قیامت، مطلب جو بھی کلیمٹیز آتی ہیں، جیسے چائنا میں بھی ہوا یا جس زلزلے کا آپ نے ذکر کیا تھا، تو یہ ایکچولی اللہ کے عذاب نہیں ہوں گے ٹل قیامت، یہ ایک نیچرل کلیمٹیز ہی آتی رہیں گی، یا یہ بھی عذاب ہی ہوں گے. دیکھیں، دو میں سے کوئی ایک امکان ہے. ایک امکان یہ ہے کہ ہر جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ عذاب ہے، یا یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہونا ہی ہے. بھائی کسی زلزلے میں، کسی سیلاب میں، کسی ایکسیڈنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ لوگ مر جاتے ہیں. مرنا تو لکھا ہوا ہے، مرنا تو طے ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے
دوسری اسٹریٹ میں اگر کوئی فوت ہو نا تو نہیں آپ کو پتہ لگتا، آپ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. خدا تعالیٰ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے نا، آپ کو جگانا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس کا بندوبست کرتا ہے کہ کوئی زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ مار دیتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ موت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو اصل مقصد ہے. ورنہ تو بندہ دنیا میں ایسا مگن ہے کہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ عذاب نہیں ہوتا. آپ نے بالکل صحیح کہا، قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ وما کننا معذبین، سورہ بنی اسرائیل میں، ہم عذاب دینے والے نہیں بنتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں. یعنی یہ تو ہر جگہ ہے، جیسے یہاں ہے نا، وہاں خلاصہ کر دیا اس بات کا. عذاب آ ہی نہیں سکتا. عذاب از پنشمنٹ. پنشمنٹ سے پہلے، کاش کہ میرے مسلمان بردرز اینڈ سسٹرز اس کو سمجھ لے، پنشمنٹ سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کرمنل کو کرمنل ثابت کریں. کوئی شخص کرمنل دین کے معاملے میں آخری حد تک ثابت ہوتا ہی رسول کے آنے کے بعد ہے، اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم ایک نہایت بڑی حماقت میں مبتلا ہیں. فی ضلالن تو ہیں، اللہ کرے سور نہ ہو. بیوقوفی تو ہم بہت بڑی کر رہے ہیں، لیکن آگے سے بچ جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے، وہ عذاب نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے پوچھا ہے جی کہ I have heard particularly about قوم لوط that the torment sent to them was because they rejected Allah's Rasul and not because of their misdeeds. In this specific with قوم لوط, or it's the same case with other nations as well on whom Allah's torment was sent. دیکھیں جی، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو رسولوں کی قومیں ہوتی ہیں جو رسولوں کا انکار کرتی ہیں، رسولوں کا انکار کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یار وہ آتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اور کچھ انٹلیکچوئلس کہتے ہیں کہ یار آئی ڈونٹ ایگری ود ہم. یہ تو کوئی جرم نہیں ہے بھائی، یہ بات صحیح ہے. کوئی بندہ کسی سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ ایسے ہوتا ہے کہ رسول اپنے سچے ہونے کو آخری حد تک واضح کر دیتے ہیں. جیسے سورج نظر آتا ہے نا، ویسے رسول کا سچا ہونا نظر آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نذیرا، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا، وداعین الی اللہ باذنہ، اور دعوت دینے والا اللہ کی مرضی سے اس کی جانب، اور سراجم منیرا، اور چمکتا ہوا چراغ. یہ وہ پیغمبر ہوتے ہیں جو جب آ جاتے ہیں پھر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. یار ہم اپنے اللہ معاف کرے تھرڈ کلاس پرسنالٹیز کے ساتھ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے سامنے حق واضح کر دیا ہے. فار گاڈ سیک، شرم آنی چاہیے ہم کو. تو پیغمبر کیا چیز ہوتی ہے وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں اس بات کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب سب کے بارے میں یہ ہو گیا. سو وہ اتنا کلیئر. سو میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا، اس سراجم منیرا کا انکار کون کرتا ہے؟ جس کا دل کالا ہو جاتا ہے، جو اندھا ہو جاتا ہے. اور اندھا کون ہو جاتا ہے؟ جو گھٹیا گناہوں میں آخری حد کو پہنچ جاتا ہے. تو قوم لوط نے لوط علیہ السلام کے چراغ کو، روشن چراغ کو دیکھنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ ان کا دل کالا ہو چکا تھا اس گندے عمل سے. قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے پیغام، روشن پیغام کو دیکھنے سے محروم ہو گئے، اس لیے کہ وہ فراڈ کرتے تھے. فرعون تکبر میں مبتلا تھا، بچوں کو مارتا تھا، وغیرہ وغیرہ. سو اصل میں یہ جو جرائم کا ذکر ہے رسولوں کی قوموں کے معاملے میں، یہ اس پہلو سے وہ مجرم ہوتے تھے. لیکن بھائی غلطیاں ساری کرتے ہیں. یعنی کون ہے کہ جو فرشتہ ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، یا غلطیاں اتنی زیادہ گہری نہیں ہوتی، وہ دھیرے دھیرے پھر پیغمبر کے پاس آ جاتے ہیں
اور پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ان سے کہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور آپ ان کے لیے دعا کریں اور ان کو پاک صاف کریں، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے ہمارے یہاں، یہ بھی بڑی پرابلم ہوئی ہے۔ وہ دیکھیں نا آپ وہ جو ناردرن ایریاز کا ہے نا جو زلزلہ ہے، اس میں بھی کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ وہ والا کام کرتے تھے قوم لوط والا، اور قوم لوط والا جو کام کرے گا عذاب آئے گا۔ تو یار وہ امریکہ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جہاں یہ لیجسلیشن ہوگی اتھے کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ ابھی ٹائم لگے گا۔ تو یہ بات ہی آپ نے غلط نہیں سمجھی یار، آپ کبھی آپ نے بھی تو بات ریوزٹ کر لیا کریں نا۔ تو میں تو ابھی آپ کو ایک بات اور خطرناک بتا رہا ہوں کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایتھیسٹس، یہ اب ایگریشن کے ساتھ آ رہے ہیں۔ مجھے ابھی کل ہی ایک میسج ملا جس میں دیور 100 کویسچن نہیں تھے، 100 سو کالڈ کنٹرڈکشنز ان دا قرآن۔ تو مجھے کسی نے کہا جی کہ آپ اس پر، اور اسی طرح سے ایک کلپ آئی جو امریکہ میں انہوں نے باقاعدہ کرسچنز اور مسلمانوں کے خدا کا مذاق اڑایا تمیز کے دائرے میں، اور یہ کیا ہے۔ سو میں یہ کہتا ہوں کہ اب جس دور میں ہم آ گئے ہیں، یا ایسا ہوگا کہ آپ کو دین سمجھ میں آ جائے گا، یا آپ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے، یا آپ فارغ ہو جائیں گے۔ سو ہم خدا کے واسطے اللہ کے دین کو جیسے کہ وہ ہے اس کو سمجھیں، اور غصے نہ ہو کسی ایتھیسٹ کی بات پر۔ میں نے تو آنیسٹلی میرا پلان ہے کہ میں اس کا جواب دوں اور میں کہوں یار یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آئے ہم آپ کے سوالات کو سمجھتے ہیں۔ واقعی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، آپ نے 100 تضادات بتا دیے ہیں، بسم اللہ، بڑی مہربانی یار، سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ تو کیا پتا کہ جو شخص اگر وہ واقعہ ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے، قتل کے ارادے سے آیا تھا، وہ عمر بن جائے، آپ کو کیا پتا؟ یہ ہو سکتا ہے نا۔ سو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اور جو تھوڑی بہت ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق کرنا ہے، لیکن اس طرح کی فضول باتیں جو ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں خدا کے دین کے لوگوں تک پہنچنے میں۔ وائی از اٹ دیٹ ان آور سوسائٹی سم مین ایزیلی ٹیک اے سیکنڈ وائف؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اگنور دا فرسٹ وائف، ڈونٹ کیئر فار his children. When Allah allowed men more than one wife, burned their conditions to fulfill. How can this terrible practice be stopped in our society? ایک تو دیکھیں، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ میرج میں جو ہمارے ہاں لوگ عام طور پر کرتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ، اینڈ لیٹ می ٹیل یو، بہت کرتے ہیں۔ کسی میں کھاتے پیتے لوگوں کی مجلس میں اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ دوں نا اور لوگوں کو گھورنا شروع کروں تو بہت سے لوگ نروس نظر آئیں گے۔ انہوں نے اپنی بیویوں سے چھپ کے انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یعنی ایک تو خیر وہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ پابندی نہیں لگائی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے انکریج کیا۔ میں نے ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب، میں آپ پہلے بتایا تھا کہ مولوی صاحب کی ریسنٹلی تقریر سے متاثر ہو، میں نے کہا لیٹ می فائنڈ آؤٹ۔ ظاہر ہے جب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یار تم مردوں کو کیا ہو گیا ہے بھائی، یہ تو اصل میں اتنی عورتیں ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، تو اللہ نے تمہیں کہا تو تم گناہ کی زندگی گزار رہے ہو، زیادہ کرو۔ تو میں نے کہا یار یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں، تو لیٹ می فائنڈ آؤٹ ڈیموگرافک جو ریالٹیز ہیں ان کو میں چیک کروں۔ تو میں نے جا کے، یار گوگل تو نہایت بدتمیز ہے، ہر چیز بتا دیتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ گوگل بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو دنیا میں مردوں اور عورتوں کی پاپولیشن ہے یہ کتنا تناسب ہے؟ تو گوگل بھائی نے یہ بتایا کہ دنیا میں مردوں اور عورتوں کی پاپولیشن تقریباً بالکل برابر ہے، سوائے اس کے کہ مرد کچھ زیادہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا اے مینو دسو کہ ملکوں کے حساب سے ہو سکتا ہے پاکستان میں، مسلمان ملکوں میں کچھ ڈفرینٹ ہو۔ تو دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ تمام دنیا کے ممالک میں سوائے ایک ملک کے، پتہ نہیں کیا ادھر ہوا، قزاقستان، باقی ہر ملک میں یہی ہے کہ برابر ہے، سوائے اس کے کہ مرد کچھ زیادہ ہے۔ میں نے کہا یہ جو آپ انکریج کر رہے ہیں مردوں کو زیادہ شادی کریں تو بہت سارے مرد بیچارے بیویاں ڈھونڈیں گے، ان کو ملے گی نہیں۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمارے یہاں امبیلنس ہوا ہے۔
بعض اوقات بعض حادثات، واقعات، ٹریجڈیز کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے کسی سوشل نیڈ کو لک آفٹر کرنے کے لیے، جیسے غزوہ احد میں ہوا تھا. مگر یہ کہ یہ نارم بنے خاص طور پر اس طرح سے کہ معلوم ہو کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے یا اس کی بیٹی ہے. لٹرلی اتنا ڈفرینس ہوتا ہے. میں ملا ہوں لوگوں سے بعض، تو میں یار یہ واٹ از دس، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، مطلب کیسے، ارے اس طرح کی شادی کے لیے کوئی پہلے ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہوں گے نا، تو کیا وہ ہو کیسے سکتا ہے؟ گپ شپ ماریں گے تو پوچھیں گے تمہارا کیا ظاہر ہے کہ ایک آدھ موقع، وہ موقع اور ہوتا ہے کہ بھائی وہ کوئی ہیں، ان کے بچے ہیں، سو جیسے کہ آپ کہیں کہ یار ان سے معلوم کر لیں، اگر وہ تیار ہیں تو میں آئی ایم پریپیئر ٹو لک آفٹر. یہ تو ایک الگ چیز ہوئی. مگر ایک آپ دوسری خاتون کے ساتھ پہلے آپ ایک تعلقات قائم کریں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن شروع ہو، یہ تو یار بڑی عجیب چیز ہے. مطلب یہ کیسے ہوگا سوائے اس کے کہ بندہ یعنی کافی آگے بڑھ جائے. سو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اس میں بیلنس رویہ ہونا چاہیے. بعض اوقات یہ چیز ناگزیر ہو جاتی ہے، انیویٹیبل ہے. جیسے مجھے ابھی کسی نے پوچھا کہ جی میرے ہاں بچہ نہیں ہو رہا، یہ جو ہوتی ہے وہ سروگیٹ مدر وغیرہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے اور اس کا ایگ جو ہے وہ میرے رحم میں امپلانٹ ہو جائے اور پھر بچہ ہو جائے اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے؟ میں نے کہا بی بی یہ آخری بات آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ اپنی وہ ضرورت پوری کر رہی ہیں، آپ کے یہاں بچہ نہیں ہو سکتا، یار پھر اس کو آپ اکاموڈیٹ کریں نا. یہ تو ایک بڑی جائز سی بات ہے کہ اگر ایسا نہیں وہ اس نیت کے ساتھ کر، میں نے نہیں پھر یہ نہیں ہو سکتا. سو کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ نیڈز، ضرورتیں ہو سکتی ہیں، ہم نے ان کو حد سے آگے بڑھا دیا ہے. مجھ سے کبھی کبھی غیر ارادی طور پر اپنی والدہ کے ساتھ تیزی سے باتیں ہو جاتی ہیں اور بد اخلاقی ہو جاتی ہے، تو اس وقت میں فوری طور پر والدہ سے معافی مانگ لیتا ہوں اور اللہ سے بھی اسی وقت معافی مانگ لیتا ہوں. تو کیا میری یہ خطا اللہ معاف کرے گا؟ اللہ سے امید ہے کہ اگر آپ کی معافی ٹھیک طرح سے مانگی گئی ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، والدہ بھی بڑی مہربان ہوتی ہیں، لیکن اس معاملے میں والدہ کو آپ زیادہ راضی کریں اور وہ چیک کریں کہ ان کے پیر دبانے زیادہ ان کو پسند ہیں یا ان کا سر دبانا پسند ہے، اور ان کی کون سی چیزیں فیوریٹ ہیں ان کو آپ کھلائیں، دکھائیں، ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں وغیرہ وغیرہ. سو انسانوں کے حقوق کے معاملے میں انسان جب معاف کرے گا تو معافی ہوگی. اور اس چیز کا بھی علاج کریں کہ یہ جو آپ کو غصہ آتا ہے تو غصے کے جو ابتدائی دور ہوتا ہے، جو غصہ ہوتا ہے نا، اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں. ایک غصے کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر ایک اس ابتدا کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے، پھر نہیں کنٹرول ہو سکتا. ابتدا میں آپ چیک کر لیں، مثلاً آپ وہاں سے نکل جائیں، آپ اپنے منہ پہ پانی پھینکیں، وضو کریں، کوئی اور بات شروع کر دیں، اپنے دانتوں کو چبانا شروع کر دیں، کچھ کریں، سو دیٹ وہ جو ہے نا بالکل انیشل جو سٹیج ہے غصے کی، کیونکہ آپ نے اس کو ذرا سی ڈھیل دی تو نکل جائے گا. تو اس کی پریکٹس کریں، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں آ رہی ہے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے آدمی کا جو اس طرح کا جو ہے نا آؤٹ برسٹ، وہ اٹس آلویز امبیرسنگ. غصہ مطلب بندے کو ذلیل کر دیتا ہے، یہ کبھی بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہوتا، راست نہیں آتا. ایک آدھ بار تو کرے، بار بار کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک بار تو ناراض ہو گیا، بار بار ماں کے ساتھ کر سکتا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر اس نے ماں کے ساتھ ناراض ہونے کے بعد واقعی توبہ کی اور ان سے معافی مانگی اور پھر کسی دوسرے موقع پہ ہوئی، تو پھر کیا اس کے پاس چوائس ہے سوائے اس کے کہ پھر معافی مانگے؟
مطلب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یار یہ جو تم نے کی ہے حرکت، اب اس کو ذرا اپنے خود اینالائز کرو، یہ ہوئی کیوں تھی. بھائی والدہ تو نہیں بدل سکتی، ان کا ایک مزاج ہے، انہوں نے کچھ جملے بولنے ہی بولنے ہیں، انہوں نے کچھ موقع پر کچھ سنانا ہی سنانا ہے. تو اس بات یہ کہ کنٹرول تو آپ ہی کی طرف سے ہونا ہے نا. سو اس کنٹرول اس موقع پر آدمی سوچے کہ میں کیا کروں گا. تو لیکن وہ جو آپ نے پوچھا کہ پھر دوبارہ کرے، تو دوبارہ بھی ہم اس کو یہ پیغام دیں گے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے لیے جو ایک اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اگر تم ان سے جینوئنلی معافی مانگ لو تو تمہیں معاف کر دے گا، اس کا تم الاؤنس لے کر اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کے بار بار بدتمیزی کرو. نہیں، وہ تو تم اب اپنے اوپر ایک طاری کر لو اس کنسرن کو کہ مجھے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ ریپیٹ کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور جب تک وہ ہیں آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جی آپ ان کو راضی کریں. میں سر یہ کوشچن کرنا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہدایت اس کو دینا چاہتے ہیں جس کو ہم چن لیتے ہیں، اسی کو دیتے ہیں ہدایت. اس میں تو کیا سر صرف انہی کو ملتی ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا کہ میں نے اس کو دینی ہے، تو اس چیز سے جو باقی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں، تو کیا کرائیٹیریا اس کا ہوتا ہے، یا اس کی ہدایت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اس کو دیتے ہیں جس کو ہم دینا چاہتے ہیں. اصل میں دیکھیں اس کا تعلق جو ہے نا وہ قرآن مجید کے بیانات کو سمجھنے سے ہے. قرآن جس طرح سے اپنی بات کرتا ہے نا، وہ بات کرتا ہے، واضح بات کرتا ہے، لیکن وہ بات کرتا ہے بعض اوقات انکمپلیٹ اس سٹائل میں کہ پڑھنے والا خود اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے. چونکہ ہمارے ہاں لوگ قرآن کے اس انداز بیان سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان کو غلط فہمی ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو ایک دو آیات سے سمجھاتا ہوں. فیمس آیت ہے اس معاملے میں سورہ قصص کی آیت نمبر 56. آپ کہیں گے یہ آپ کو یاد کیسے ہوئی 56؟ اس کی وجہ ہے کہ قصص از 28 اینڈ 28 ملٹیپلائی بائی 2 از 56. تو سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببتا، اے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو لوگ یہیں پر فل سٹاپ لگا دیتے ہیں، آگے ایک چھوٹا سا حصہ رہ جاتا ہے آیت کا، وہ بھی پڑھ لیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہیں جو ہدایت کو ڈیزرو کرتے ہیں. سو اللہ نے ہدایت کے دینے اور گمراہ کرنے کا ایک قانون طے کیا ہوا ہے. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ آپ ہدایت چاہیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، آپ اس کے طالب بنیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی. اگر آپ اس کو نہیں چاہیں گے تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. لیکن اس میں پھر اللہ تعالیٰ خود ایک مشکل پیدا کر دیتے ہیں سمجھنے میں. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہ بھی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. تو یہ کیا چکر ہے؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. کہاں؟ سورہ انعام میں. سورہ انعام کی غالباً آیت نمبر 125 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، چنانچہ جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو وہ اسلام کے لیے کھول دیتا. یعنی بندہ کہتا ہے یار کمال ہے یار، بریلینٹ یار، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، سبحان اللہ، مولوی صاحب اور دسو.
وہ آدمی کا سینہ کھل جاتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، وہ اس کے سینے کو بھینچ دیتا ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، ایسے کہ جیسے وہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے. اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹتا ہے نا، ایسے. تو بندہ کہے کہ اللہ میاں یہ کیا کرے، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تو اس کا جواب دیتا ہے آیت کے اگلے حصے میں، کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح سے اللہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو ایمان نہیں لانا چاہتے. کون سی گندگی؟ اخلاقی گندگی، جھوٹ کی، فراڈ کی، ظلم کی، تکبر کی، بے حیائی کی، یہ گندگیاں ہیں. تو وہی بات جو میں نے ابھی پہلے کہی تھی کہ قرآن بہت واضح ہے اس بارے میں کہ اللہ کی طرف سے ایمان رہنمائی ملتی ہے. کون سا ایمان؟ وہ پیدائشی ایمان نہیں جو مسلمان ماں کے ہم پیدا ہونے سے ملتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو صرف ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن ہے جس میں مختلف لوگوں کو مختلف نام ملنے تھے. حقیقی ایمان ملتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی دی ہوئی فطرت کو وہ اس کی قدر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مزید دیتا ہے. اس کو بڑی خوبصورت انداز میں مسیح علیہ السلام نے ڈسکرائب کیا کہ جس کو ایک اشرفی دی جائے امانت کے طور پر اور وہ اس میں خیانت کرے تو اس کو پھر خزانے نہیں دیے جا سکتے. ایک میں اس نے فراڈ کیا ہے. تو یہ جو ہماری فطرت ہے اس میں جو اللہ نے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو پھر آپ کو وحی الہی کی روشنی نہیں ملے گی. یعنی آپ کے گیزر میں پائلٹ فلیم جل رہا ہوگا اور آپ گیس دکھائیں گے تو آگ بھڑکے گی اور پانی گرم ہوگا. اگر پائلٹ فلیم نہیں جل رہا تو پھر گیس سے بدبو ہوگی، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ پائلٹ فلیم آپ کی فطرت ہے. یہ فطرت ہم بگاڑ دیتے ہیں جھوٹ سے، مکاری سے، ظلم سے، زیادتی سے، تکبر سے، بے حیائی سے، ان چیزوں سے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اندر کی فطرت بگڑ جاتی ہے اور پھر خارج سے آنے والی وحی ہم کو متاثر نہیں کرتی. تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار یہ اگر بات صحیح ہے تو پھر آئیے لوکاں نو چنگا انسان بنائیے، تو میں کہتا ہوں یار ٹھیک کہتا ہے. اچھا انسان بنیں گے تو وہ اچھے مسلمان بھی بنیں گے، اسلام کی قدر بھی کریں گے. اگر وہ اچھے انسان نہیں بنیں گے تو اسلام کو بھی بدنام کریں گے. مسلمان ہوں گے اور فراڈ ہوں گے، نماز پڑھیں گے اور جھوٹ بولیں گے، گھٹیا حرکتیں کریں گے، روزے رکھیں گے، عمرے پہ جائیں گے اور لوگوں کا ستیہ ناش کریں گے. سو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اصل میں چونکہ اس دین کی اصل حقیقت ہم نے نہیں سمجھی نا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں جی یہ بتائیں جناب کہ عمرے میں جانے کے بعد سارے گناہ بخشے جائیں گے؟ یہ گارنٹی دے رہے ہیں آپ کہ نہیں دے رہے؟ میں کہ جی میں گزارش کرتا ہوں نہیں بخشے جائیں گے. اگر آپ مجھ سے فرینکلی پوچھ رہے ہیں، توبہ سے بخشے جائیں گے. عمرے میں توبہ کرنے کے امکانات زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. بڑا ہی بد نصیب ہے بندہ کہ جو اللہ کے گھر میں جا کے اس نے کئی چکر لگائے لیکن واپس آنے کے بعد پھر وہ اپنے چکر چلاتا رہا. وہ چکر اس نے لگائے اور ادھر سے چکر چلائے تو فائدہ کیا ہے؟ سو یہ ہمارے ہاں لوگوں نے اصل میں وہ فارمولا کیا ہوا ہے. رمضان میں انشاءاللہ پچھلے سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں، لیلۃ القدر میں انشاءاللہ ایسے جاتا ہے شوٹم شوٹ 1000 مہینوں کے ثواب. اور فراڈ اپنی جگہ پہ ہے. تو یار اپنا دھندا ہے نا بھائی، تولے جائیں گے نا اعمال. تو نیکی اور بدی کے تو یہ بدی کیا چیز ہوتی ہے؟ بدی تو بکواس ہوتی ہے، نیکی جناب سالڈ ہے ہماری. سو یہ انفارچونیٹ ہے اصل میں دین کو چونکہ ہم نے اس طرح سے سمجھا ہے جس کے نتیجے میں یہ دونوں کام ساتھ چل رہے ہیں. اور میں نے آج کی اس میں جو کلاس تھی اس میں یہ بھی بتایا کہ اس کے نتیجے میں ہم بھی خراب ہو رہے ہیں اور وہ پیغام بھی نہیں پھیل رہا کہ جس کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے
بھیجا تھا. چلیں جی ٹائم بھی ہو گیا تقریباً ہمارا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. Reciting just astaghfirullah word means I am asking for forgiveness. نہیں بس کافی ہے استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کر دے.